نصیب جان صاحب بشوق عمار صاحب اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے نہتی معزز دوستوں محترم قاضی صاحبان اور مہمان گرامی خواتین حضرات صاحب، کرسمس کی خوشیوں کی اس خوبصورت موقع پر آپ سب کو گہرائیوں سے گورنر ہاؤس آمد پر خوش آمدید اور کرسمس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ہم یہاں کرسمس کی ایک کڑی تقریب کے لیے جمع ہوئے ہیں جو محبت، امن اور بھائی چارے کے اس پیغام کو یاد دلاتا ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کے لیے چھوڑا تھا۔ کرسمس صرف مسیح برادری کے لیے نہیں بلکہ یہ سب کے لیے ایک ایسا موقع ہے جو ہم سب مل جل کر رہنے، دوسروں کو خوشیوں میں شریک ہونے اور ایک دوسرے کی خدمت کا درس دیتا ہے۔ اس موقع پر ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے معاشرے میں اتحاد اور ہمانی کے فروغ کے لیے کام کرنا چاہیے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق تمام اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں اور یہ ریاست ان کے تحفظ و ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارے مسیح بھائیوں اور بہنوں نے تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں میں جو خدمات انجام دی ہیں وہ ہمارے لیے قابل فخر ہیں۔ ان کی کردار ہماری قومی ترقی اور خوشحالی کے لیے نہایت ہی اہم ہے۔ میں آج کے دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہم اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کی مدد کریں، ضرورت مندوں کا سہارا بنیں اور محبت اور امن کے پیغام عام کریں۔ کرسمس کی روشنی ہمیں اپنی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لانے کی ترغیب دیتا ہے۔ آئیے ہم سب دعا کریں کہ کرسمس کے موقع پر امن، خوشحالی اور ترقی کا پیغام لے کر آئے، اور ایک بار پھر مسیح کرسمس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ میں یہ تہوار ان کے خوشیوں سے بھرپور ہو۔ میں معذرت چاہوں گا جن لوگوں نے اسپیچز نہیں کی کیونکہ ہمارا فنکشن 1:30 بجے کا تھا اور انٹری میں شاید کچھ ڈیلے ہو گیا تھا، اور میرا 6:30 بجے اسلام آباد میں نے ایک کمٹمنٹ کی فنکشن کی، میں نے یہاں سے ادھر بھی جانا ہے، لیکن میں ساتھ ساتھ 2 چیزوں کا ذکر کروں۔ ایڈورڈز کالج کا ذکر ہو پہلے بھی کیا، اس کا خود ٹیک اپ کیا ہوا ہے۔ میں کل بھی ایڈورڈز کالج گیا تھا، میری وہاں پر اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہوئی تھی، ان کے ساتھ میں نے 2 گھنٹے سوال جواب بات کیے، ان سے چیزیں دیکھی، ان کے لیے میں نے کچھ کمیٹیز بنائی ہیں، مجھے اس چیز کا احساس ہے اور انشاءاللہ ایڈورڈز کالج کو ہم اپنی پرانی شکل میں انشاءاللہ بحال کریں گے۔ کچھ کورس ایشو ہو جیسے ختم ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کو کریں گے۔ دوسرا نارملی پرابلم یہ ہوتا ہے کہ میں صبح سے رات تک لوگوں سے ملتا ہوں، پھر بھی جب رات کو موبائل ہوتا تو مختلف لوگوں کی گرے آ رہتا ہے کہ یہ میں ٹائم نہیں میرے پاس ملاقات نہیں تھی، تو ایک انسان صبح 8 سے رات 8، 9، 10 بجے تک ہی کام کر سکتا ہے۔ لہٰذا میں نے ابھی ایک فیصلہ کیا کہ ہر 10 دن کے بعد ہم اوپن ڈے رکھیں گے۔ تو پہلا ہمارا اوپن ڈے 10 تاریخ کو ہے، اس سے صبح 10 بجے سے ہم شروع کریں گے اور 4 بجے تک ہوگا۔ تو ہر ہمارے پارٹی کے دوست ہیں یا ہمارے صوبے کے شہری جو بھی ہیں وہ آ سکتے ہیں، اپنے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ انٹری کر سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ ہم اس ہال میں 7 اٹینڈ کریں گے اور پھر باقی جو ہمارے دن ہیں ہم آفیشیل انگیجمنٹس بھی کریں گے، کیونکہ نارمل یہ ہوتا ہے کہ مل کے چلے جاتے ہیں، پھر اگلے دن پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اور دوستوں کو بلانا ہے، ڈیفینیٹلی ان کے اوپر پریشر بھی ہوتا ہے، لیکن ہر 10 دن کے بعد ایک دن اوپن ڈے ہوگا جو ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی آئے گا، پارٹی کے تھرو بھی جائے گا۔ پہلا اوپن ڈے ہم منگل 10 تاریخ کو کر رہے ہیں، اس کے بعد 10 کے بعد پھر اوپن ڈے ہوگا، اس میں کسی کوئی آ سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں، جو اس کے مسئلہ ہیں پارٹی کی تنظیم میں جو بھی میں بیٹھوں گا اور کوشش کریں گے اس کے ساتھ ملاقات کریں، تاکہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میں نے فلاں سے کہا مجھے ملاقات کا ٹائم نہیں ملا اور میں نے فون کیا مجھے ملاقات کا ٹائم نہیں ملا، تو وہ آنا کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اوپن ڈے ہوگا تو کسی کی پابندی نہیں ہوگی، نہ فون کی ضرورت ہے نہ کسی شخص کی ضرورت ہے، اپنے شادی کارڈ کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہے گی۔ میں ایڈوانس پہ جو ہے وہ آپ کو کرسمس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ ابھی پروگرامات ختم نہیں ہوئے، باقی بھی پروگرامات انشاءاللہ ہوں گے، اس میں بھی ملاقات ہوتی رہے گی۔ تو میں نے اس لیے سوچا کہ کیونکہ ایسے نہ ہو کہ آگے پھر انگیجمنٹ زیادہ ہو گئے تو ہم یہاں سے شروعات کر لیں اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک میں امن لے کر خوشحالی دے۔ شکریہ۔